بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، 14 صدیوں کے اندر جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، ان لوگوں کے مختصر حالات آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے کچھ افراد سے متعلق بات کر لی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مزید اسی سلسلے کو آگے چلائیں گے۔ پہلا نام آج کی اس ویڈیو کے اندر وہ استاد سیس کا ہے۔ یہ خراسان کے اطراف ہرات، سجستان وغیرہ کا رہنے والا تھا، اور وہاں پر اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، اور اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ چند برس کے اندر ہی 3 لاکھ آدمی اس کے ساتھ ہو چکے تھے، اور اس کو وہ نبی مانتے تھے۔ اتفاق سے یہ زمانہ بھی خلیفہ ابو جعفر منصور کا تھا، اور خلیفہ ابو جعفر منصور، جیسا کہ آپ کو سابقہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس نے اسحاق اخرس کو بھی قتل کیا تھا، شکست دی تھی، اس فتنے کو ختم کیا تھا۔ تو یہ استاد سیس جو تھا، یہ بھی خلیفہ ابو جعفر منصور کے زمانے کے اندر ہی تھا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے اپنا ایک سپہ سالار خازم بن خزیمہ کو 40,000 سپاہیوں کے ساتھ اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ وہاں پر ایک زبردست جنگ ہوئی، اور نہایت ہی ہوشیاری سے استاد سیس کے لشکر کو سپہ سالار نے شکست دے دی، اور اس کے 70,000 آدمیوں کو قتل کیا۔ 70,000 آدمیوں کو قتل کیا، اور 14,000 کو قیدی بنا لیا۔ جو یہ استاد سیس تھا، اس نے اپنی 30,000 فوج کو لیا اور پہاڑوں میں جا کے چھپ گیا۔ اور یہ جو سپہ سالار خازم تھا، اس نے پہاڑوں کے اندر بھی اس کا تعاقب کیا، محاصرہ کیا۔ آخر کار وہ شخص محاصرے سے تنگ آ کے اپنے آپ کو اس نے حوالے کر دیا، اور پھر ابو جعفر منصور نے دوسرے جھوٹے نبیوں کی طرح اس کو بھی اپنے خلافت کے زمانہ کے اندر قتل کر دیا۔ یوں اس فتنے سے امت کو نجات ملی۔ اس کے بعد ابو عیسیٰ اصفہانی۔ ابو عیسیٰ اصفہانی کا نام اسحاق بن یعقوب ہے، اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا گمان یہ تھا کہ یہ بھی مسیح منتظر ہے، اور یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کیا، اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا، یہ لوگوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے آیا۔ تو اس نے بھی یوں اپنے ساتھ لشکر تیار کیا، تقریباً 10,000 افراد کا لشکر اس نے اپنے ساتھ لیا، لیکن جو جنگ ہوئی اس کے اندر اس کو شکست ہوئی، اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ 150 ہجری کے اندر تقریباً اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس فتنے سے بھی انسانیت کو نجات ملی۔ اس کے بعد ہے بابک بن عبداللہ الخرمی۔ بابک بن عبداللہ الخرمی کا اصل نام علی بن صدقہ تھا۔ یہ عربی نسل کے شخص تھا۔ خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں اس کو آرمینیا، آذربائیجان کا گورنر مقرر کر دیا گیا تھا۔ پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے بغاوت کی۔ بغاوت کے بعد یہ جو ہے وہ اپنے لشکر تیار کرتا رہا، لڑتا رہا، اس کو فتح ہوتی رہی، کافی وقت گزرا، اور پھر اس کے بعد خلیفہ معتصم کا زمانہ آ گیا، اور معتصم کے زمانے میں چونکہ دعوی نبوت کر چکا تھا، اس کو پھر گرفتار کر کے اس کے ایک ایک عضو کو کاٹ کے الگ کر کے اس کو ہلاک کیا گیا۔ یعنی دردناک طریقے سے اس فتنے سے انسانیت کی جان چھوڑائی گئی۔ صالح بن طریف یہ اصل میں ایک یہودی شخص تھا، اور اندلس کے اندر اس کی پرورش ہوئی، وہاں پر یہ پلا بڑھا، اور پھر وہاں اس نے بربری جو قبائل تھے ان میں آ کر رہائش اختیار کی۔ بربری چونکہ بالکل جاہل اور وحشی ہوتے ہیں، تو اس نے وہاں پر اپنے شعبدے دکھا کر، اپنے سحر دکھا کر ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اپنا مطیع کر لیا، اور پھر ان پر حکومت کرنے لگا۔ زمانہ ہشام بن عبد الملک کا تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر لیا، اور شمالی افریقہ کے اندر اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کر لیا، اور اتنا عروج حاصل کر لیا کہ عام حکومتیں اس کو شکست نہیں دے سکتی تھی۔ عام حکومتوں کے اندر اتنی طاقت، قوت ہی نہیں تھی، ہمت ہی نہیں تھی کہ اس کی وہ مقابلے میں آتی اور اس کو ختم کرتی۔ تو یہ شخص پھر اور زیادہ قوت پکڑتا رہا۔ اس کو مختلف ناموں سے لکھا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ اس کے مختلف نام تھے۔ عربی کے اندر اس کو مصالح کہا جاتا تھا، فارسی میں عالم، سریانی میں مالک، عبرانی میں روبل، اور بربری زبان میں اس کو داریہ یعنی خاتم النبیین کہا جاتا تھا۔ تو اس کے مختلف نام تھے، اور اس نے اپنی ایک شریعت بھی گھڑ لی تھی، اور کچھ صورتیں بھی بنا لی تھی، اور قرآن کو بھی اس نے اپنی طرف منسوخ کر کے
اور کچھ صورتیں بنا کر ایک عجیب قسم کی وہی رد و بدل کر کے اپنی ذات کی طرف اس نے منسوخ کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ روزے اسلامی ایک عبادت ہے، اس نے رمضان کے بجائے رجب میں رکھ دیے۔ ایسی نمازیں اسلامی عبادت ہے، اس نے 5 کی جگہ 10 وقت کی فرض کر دی۔ ایسے ہی 21 محرم کے دن ہر شخص پر قربانی واجب کر دی، حالانکہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے اور ایک صاحب نصاب شخص کرتا ہے۔ تو بہرحال اسلامی جو امور تھے انہی کے اندر اس نے کچھ تبدیلیاں کر کے اپنی ذات کی طرف دین بنا کر منسوخ کر دیا اور اپنا قرآن اس نے بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ اسی حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا کہ اس کی موت ہوئی ہے 224 ہجری کے اندر۔ تو یہ اپنی اسی شر کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو منصور عیسیٰ وہ آ گیا، وہ بھی 22 سال اس کی عمر ہے، اب باپ کا جانشین بنتا ہے، وہ بھی دعویٰ نبوت کرتا ہے۔ اس چھوٹی سی عمر کے اندر اس نے بڑا عروج پایا اور مغرب میں ہر قبیلہ اس کا ماتحت تھا، اس کی حکومت کے سامنے وہ سر تسلیم خم کر چکا تھا اور بہت زیادہ مضبوط اس نے حکومت قائم کر لی تھی۔ 28 سال تک یہ دعویٰ نبوت کے ساتھ حکومت کرتا رہا، اور پھر جب اس کی عمر 28 سال ہو گئی، یعنی اپنے والد کی جانشینی کو 6-7 سال گزرے تھے کہ اس کی ایک لڑائی ہوئی 369 ہجری کے اندر۔ اس لڑائی کے اندر یہ مارا گیا اور جیسے اس کی حکومت ختم ہوئی اس کے ساتھ اس کی جو نبوت تھی وہ بھی بکھر گئی، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ باقی جو اس کے اثرات رہ گئے تھے 451 ہجری کے اندر مرابطون نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور اہل سنت کی وہاں پر حکومت قائم کر دی۔ صالح بن طریف کے بعد ہے علی بن محمد خارجی۔ یہ رے کے شہر کے مضافات میں پیدا ہوا، خارج کے فرقہ ازراقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتداء کے اندر یہ جو خلفاء ہوتے تھے ان کی مدح سرائی کرتا، ان کی توصیف میں قصائد لکھتا اور انعامات حاصل کرتا، اسی سے زندگی گزارتا۔ لیکن چونکہ درباروں میں آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا اور حکام سے اس کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، تو اس کے دل کے اندر بھی حکومت کرنے کے جذبات پیدا ہوئے، ریاست کی سربراہی کے جذبات پیدا ہوئے۔ تو یہ 249 ہجری کے اندر بغداد سے بحرین چلا گیا۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ حالات سازگار ہیں، تو اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اور اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑنا شروع کر دیا، لوگوں کو اپنی اتباع کی طرف دعوت دینا شروع کر دی، اور پھر اس نے آسمانی صحیفوں کے دعوے کیے اور ایسے اپنے لیے کچھ نہ کچھ یہ باتیں کر کے شعبدے دکھا کر لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتا رہا اور انتہائی قوی ہو گیا۔ اس نے بہت زیادہ اپنے ساتھ لشکر ملا لیے، طویل جنگیں اس کے ساتھ ہوئی، محاصرہ ہوا، اور پھر اس محاصرے کے اندر اس کی جو فوجی تھے وہ اس سے بے وفائی کر گئے، اس کو چھوڑ گئے، ایسے ہی اس کے قریبی لوگ بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کی اتنا محاصرہ لمبا محاصرہ کیا گیا کہ اس محاصرے کے اندر کھانے پینے کی جو اشیاء تھیں، خوردونوش کی اشیاء تھیں، وہ ساری ختم ہو گئی اور لوگ بھی وہ مشکل میں آ گئے، یہاں تک کہ یعنی جانوروں کو کھانے کے بعد اب انسان کو کھانے پہ آ گیا تھا۔ تو پھر اس موقع پر جو مسلمان سپہ سالار تھا موفق، اس نے اپنی پوری فوج سے ایک ہی فیصلہ کن حملہ کر کے شہر کے بازار کو آگ لگا دی، اور پھر پورے شہر کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں موفق کو شہر پر قبضہ حاصل ہو گیا اور اس نے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیا، اور یہ جو علی بن محمد خارجی تھا یہ وہاں سے بھاگ گیا کچھ لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ جو اسلامی فوج تھی اس نے اس کا پیچھا کیا اور آگے ایک مقام پر جا کر معمولی سی جھڑپ کے اندر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر کے نیزے پر لٹکایا گیا، چڑھایا گیا، اور موفق نے اس موقع پہ پھر شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے 270 ہجری کے اندر اس فتنے سے انسانیت کو نجات دی۔ علی بن فضل یمنی۔ علی بن فضل یمنی یہ یمن کے علاقے صنعاء کے مضافات کا رہائشی تھا۔ ابتداء کے اندر اسماعیلی فرقے سے اس کا تعلق تھا، بعد میں اس نے دعویٰ کیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ ایک لمبے عرصے تک اپنی جھوٹی نبوت کی دعوت دینے کے لیے اس نے مختلف حربے استعمال کیے، لیکن اس کی کوئی خاص تصدیق نہیں ہو رہی تھی، اس کو لوگ مان نہیں رہے تھے۔ تو پھر اس نے سوچا کہ کسی حیلے یا شعبدے کے ذریعے لوگوں کو اپنا عقیدت مند بنا لوں۔ اس نے بہت غور فکر کیا، اس کے بعد ایک صفوف اس نے تیار کیا اور ایک مرتبہ رات کو ایک بلند مقام پر چڑھ گیا اور نیچے کوئلے جمع کر کے ان کو دھکا دیا اور اوپر سے اپنا بنایا ہوا کیمیائی صفوف ڈال دیا۔ تو اس سے آگ سے ایک سرخ رنگ کا دھواں اٹھنے لگا جو دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کی ساری فضا پر چھا گیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا اس کو دیکھ کے کہ ساری فضا آگ سے بھری ہوئی ہے۔
پھر اس نے کوئی ایسا عمل کیا یا منتر پڑا کہ دھوئیں میں بے شمار ناری مخلوق آگ کی جو مخلوقات ہیں وہ دکھائی دینے لگیں، اور مخلوق گھوڑوں پر سوار تھی، ان کے ہاتھوں میں آگ کے نیزے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آپس میں جنگ کر رہے ہوں۔ تو اس نے ایسے اپنے شعبدے سے لوگوں کو متاثر کیا۔ جب لوگ اس سے متاثر ہو گئے تو لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا، اور پھر اس کے ساتھ وہ بطور امتی کے جڑنے لگے، یعنی اس کی اتباع کی حامی بھرنے لگے۔ یہ اپنی رسالت کا لوگوں سے اقرار بھی کرواتا، ان سے کلمات بھی کہلواتا، مجلس کے اندر اپنے عقیدت مندوں سے اشہد ان علی ابن فضل رسول اللہ کے کلمات بھی کہلاتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے بڑھتے بڑھتے خدائی کے کلمات بھی لکھنا شروع کر دیے، یعنی اپنے آپ کو خدا بھی کہنا شروع کر دیا۔ علی بن فضل کا جو فتنہ تھا یہ تقریباً 19 سال تک جاری رہا۔ صنعاء کے جو حکام تھے ان کی طرف سے یہ غفلت تھی کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، بالآخر اس کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے فتنے سے امت کو نجات ملی۔ 303 ہجری میں اس نے دعوی نبوت کیا تھا، اور 19 سال بعد پھر اس کو موت آئی، زہر سے اس کو قتل کیا گیا۔ حمیم بن عبداللہ اس شخص نے مغرب کے اندر ریف نامی علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور اپنی فریب کاریوں کا جال پھیلا کر بھولے بھالی جو عوام تھی اس کو گمراہ کیا، اور اس نے ایک نئی شریعت گھڑی ہے، اور شریعت جس سے پہلے آپ کو بتایا کہ دوسرے ایک اور مدعی نبوت نے بھی اسلامی احکامات کے اندر ہی خربر کی ہے، تو اس نے بھی ایسے ہی خربر کی ہے، زکوٰۃ کو ختم کر دیا، حج کو ساقط کر دیا، 2 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، نماز سے پہلے وضو کی شرط ختم کر دی۔ تو اس طرح کی اس نے حرکتیں شروع کی اور اسلام کی بیخ کنی شروع کی۔ 319 ہجری کے اندر ایک جنگ کے اندر اس کو قتل کیا گیا، اس کو مارا گیا، لیکن اس کا جو پیچھے چھوڑا ہوا گن تھا یا جو مذہب تھا وہ ایک عرصہ تک چلتا رہا، لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اس سے بھی انسانوں کی حفاظت ہوئی، انسانوں کو نجات ملی۔ اس کے بعد محمد بن علی شمعانی 322 ہجری کے اندر یہ قتل ہوا، دعوی نبوت اس نے کیا تھا۔ اور آگے مختصر کرتے ہوئے چلتے ہیں، عبدالعزیز باسندی 332 ہجری کے اندر اس نے دعوی نبوت کیا، یہ بھی مکار اور شعبدہ باز تھا۔ پانی کی حوض میں ہاتھ ڈال کر جب باہر نکالتا تو اس کی مٹھی سرخ اشرفیوں سے بھری ہوتی تھی۔ اس قسم کی یہ شعبدہ بازیاں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، اور یہ اپنے ساتھ ان کو اپنی نبوت کا مقر اور معترف بناتا۔ جب کچھ لوگوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا، اس کے متبعین ہو گئے، تو اس کے بعد یہ اہل حق کو قتل کرتا تھا، شہید کرتا تھا، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم جو ہے وہ ڈھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پہ رحم کیا کہ ابو علی بن محمد بن مظفر نے اس باسندی عبدالعزیز باسندی کے خلاف ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر نے جا کر محاصرہ کیا، چونکہ باسندی یہ ایک بلند پہاڑ پر جا کر قلعہ کے اندر بند ہو گیا تھا، تو اسلامی لشکر جو گیا تھا اس نے محاصرہ کیا، اور جب راشن وغیرہ ختم ہو گیا، وہ مجبور ہوا، تو پھر مجبور ہونے کے بعد وہ باہر آیا، تو باسندی کے اکثر فوجی بھی قتل ہو گئے اور خود بھی جہنم واصل ہو گیا۔ اس کا سر کاٹ کے جو حاکم تھا ابو علی اس کے پاس بھیجا گیا۔ عبدالعزیز باسندی کا بھی جو فتنہ تھا اس کے مرنے کے بعد بھی چلتا رہا، عرصے تک لوگ اس سے گمراہ ہوتے رہے، چونکہ اپنے ماننے والوں کو کہہ گیا تھا کہ میں دوبارہ زمین پر لوٹ کر آؤں گا اس قتل ہونے کے بعد، تو اس لیے لوگ بھی اس کے انتظار میں گمراہی کی طرف چلتے رہے۔ اس کے بعد ابو القاسم احمد 550 ہجری کے اندر تقریباً اس کی موت ہوئی ہے، یہ قتل نہیں ہو سکا۔ عبدالحق بن سبعین مرسی اس کی بھی موت ہوئی ہے 668 ہجری کے اندر۔ بایزید روشن جالندری اس کی بھی موت ہوئی ہے 931 ہجری کے اندر۔ یعنی چند افراد ہیں جو قتل نہیں ہوئے، ان کی اپنی طبعی موت مرے ہیں۔ محمود بسی گیلانی ہے، یہ قتل ہوا ہے 1629 عیسوی کے اندر۔ میر محمد حسین مشہدی یہ اپنی موت خود مرا ہے 1707 کے اندر سامنے آیا اور اس نے دعوی نبوت کیا۔ سید علی محمد باب یہ قتل ہوا ہے 1850 عیسوی کے اندر۔ اس سے متعلق کچھ مختصر سا کلام آپ کی اس کتاب کے آخر کے اندر بھی موجود ہے۔ حسین علی نوری بہاءاللہ اس کے متعلق بھی آپ اس کتاب کے آخر میں پڑھیں گے، یہ قید میں مرا ہے 1892 عیسوی کے اندر، اس کو قید کی حالت میں موت آئی ہے۔ اور اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، حیضہ کے اندر اس کی موت ہوئی ہے، اور کس طریقے سے ہوئی ہے انشاءاللہ یہ آپ اس کتاب کے آخر میں پڑھیں گے کہ اپنے ہی پاخانے کے اندر یہ مرا ہے کہ اس کے اندر اتنی ہمت باقی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا عذاب میں مبتلا کیا کہ یہ اٹھ کے باتھ روم تک جا سکتا، اپنی چارپائی پر ہی گندگی کے اندر مرا ہے۔ اور اس کے بعد ہے یوسف کذاب۔ یوسف کذاب یہ 2000 عیسوی کے اندر قتل ہوا ہے۔
اس نے پہلے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب و سفیر قرار دیا، یعنی بنا لیا، اور اس کے بعد پھر یہ نبی بن بیٹھا۔ جنسی تعلقات کے اعتبار سے ایک انتہائی گھٹیا انسان تھا کہ یہ کئی عورتوں سے جنسی تعلقات قائم کر چکا تھا۔ کبھی کہتا کہ مجھے 99 شادیوں کا حکم دیا گیا ہے، اور کبھی عورتوں کے ساتھ بری حرکتیں کرنا، نازیبا حرکتیں کرنا، اور کبھی کہنا میری پشت پر مہر نبوت موجود ہے، اور کعبہ میرا طواف کرتا ہے، اور مجھے رسالت عطا ہونے پر انگوٹھی ملی۔ مختلف قسم کی حرکتیں کرتا رہا۔ یوسف قذاب یہ فیصل آباد کی ایک تحصیل جڑاوالا سے تعلق رکھتا تھا۔ جیل کے اندر ایک سزائے موت کے قیدی حافظ طارق نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جب باہر لایا گیا تو اب وہاں پر کوئی بھی مسلمان اس کو اپنے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ لاہور لے گئے، وہاں سے مسلمانوں نے احتجاج کر کے اس کو نکال دیا۔ اس کے آبائی گاؤں اس کو لایا گیا، وہاں سے احتجاج کر کے اس کی جو میت تھی اس کو دفن نہیں ہونے دیا۔ بالآخر چھپ چھپا کے اس کو جا کے اسلام آباد کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں اس پہ بھی بڑا ہلہ گلا ہوا اور پھر احتجاج ہوا اس کی لاش کو نکالنے کی جو ترتیب و باقی تمام تر تفصیلات آپ نیٹ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال 2000 عیسوی کے اندر اس فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو نجات دی۔ یہ میں نے مختصر آپ کے سامنے ان لوگوں کا تعارف رکھا ہے، آپ تفصیلاً تاریخی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہ نام فہرست کی صورت میں آپ کے سامنے اسکرین پر لے آتا ہوں، پھر اپنے اس سبق کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کے سامنے ان کے نام موجود ہیں: جھوٹے مدعیان نبوت، مسیلمہ کذاب، زمانہ اور آگے اس کا انجام، آبھالا اسود عنسی، آگے اس کا زمانہ اور آگے انجام۔ یہ جو سرخ کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں جن لائنوں کے اندر، یہ لوگ اپنی موت خود نہیں مرے ہیں، ان کو قتل کیا گیا ہے، چاہے وہ تلوار کے ذریعے ہو یا وہ خودکشی کر لیں یا پھر ان کو زہر سے قتل کر دیا گیا ہو۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اکثریت ان میں ایسی ہے جس کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ تقریباً 26 نام آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ مزید جو نام ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے 27 سید علی محمد باب، اور 28 29 اور 30 یوسف قذاب۔ یہ چند مشاہیر ہیں جن کے نام جو ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہیں اور ان کے کچھ ماننے والے بھی تھے۔ ایسے بے شمار ہیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا، اور آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ان کے دعوی نبوت کے پھر اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بہرحال یہیں پہ ہم اکتفا کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر ہم علماء دیوبند کی جو خدمات ہیں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے، ان سے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام تر فتنوں سے جو گزر چکے ہیں، جو آج موجود ہیں، آئندہ آنے والے ہیں، سب سے انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔